کبھی سوچا ہے آج کل ہم سب کے پاس معلومات کا ایک سمندر ہے لٹرلی، لیکن پھر بھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے دور کا شاید سب سے بڑا اور عجیب تضاد ہے۔ اور دیکھیں، یہی سوال، بالکل یہی چھپتا ہوا سوال مشہور مورخ یووال نوآ ہراری نے بھی اٹھایا ہے، اور آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہراری اس سوال کا جواب اپنی نئی کتاب نیکسس میں ڈھونڈتے ہیں، اور یہ کتاب ہمیں ایک بڑے ہی دلچسپ سفر پر لے جاتی ہے، پتھر کے زمانے سے سیدھا اے آئی کے دور تک۔ تو چلیں سیدھا کتاب کے مول خیال کی طرف چلتے ہیں۔ ہراری سب سے پہلے معلومات کے بارے میں ہماری جو عام سوچ ہے نا، اسی کو چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر ہم سب کیا سوچتے ہیں؟ یہی نا کہ معلومات کا مطلب ہے سچائی، جتنی زیادہ انفارمیشن اتنا زیادہ سچ۔ لیکن ہراری کہتے ہیں نہیں، ایک منٹ رکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معلومات کا اصل کام سچ بتانا ہے ہی نہیں، اس کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کو آپس میں جوڑنا، ایسی مشترکہ کہانیاں بنانا جن پر سب لوگ مل کر یقین کر سکیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ نقطہ ہے جو سارا کھیل بدل دیتا ہے۔ ہراری کے مطابق معلومات یعنی انفارمیشن حقائق سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ وہ گوند ہے جو پورے کے پورے معاشروں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ ذرا سوچیں، پیسہ کیا ہے، قوم کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ یہ سب کہانیاں ہی تو ہیں، ایسی کہانیاں جن پر کروڑوں لوگ ایک ساتھ ہی مان لے آتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال پرنٹنگ پریس ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس آیا تو علم اور روشنی کا دور شروع ہو گیا، لیکن ہراری ایک بڑی دلچسپ بات یاد دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس کی پہلی بیسٹ سیلرز میں سے ایک کتاب ایسی تھی جو چڑیلوں کو پکڑنے اور جلانے کے طریقے سکھاتی تھی۔ اس کتاب نے پورے یورپ میں خوف کی ایک لہر پھیلا دی تھی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہی کہ نئی ٹیکنالوجی کا آنا سچائی کی گارنٹی بالکل نہیں ہے۔ ہراری نے ایک انٹرویو میں اس کی کیا خوب مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے جنک فوڈ ہمارے جسم کے لیے زہر ہے، بالکل اسی طرح جنک انفارمیشن ہمارے دماغ کے لیے زہر ہے۔ تو ہمیں ایک طرح کی انفارمیشن ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم اس کہانی کے سب سے اہم، سب سے ڈرامائی موڑ پر آ پہنچے ہیں۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی کا ظہور جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور جو شاید کھیل کے سارے اصول بدل کر رکھ دے گی۔ یہاں ہراری ایک بہت بڑا، ایک دھماکہ خیز دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کوئی ہتھوڑا یا پرنٹنگ پریس جیسا عام ٹول نہیں ہے۔ نہیں، یہ تاریخ کی پہلی غیر انسانی چیز ہے جو خود سے فیصلے کر سکتی ہے، خود سے نئے آئیڈیاز بنا سکتی ہے۔ یہ ایک اوزار نہیں، یہ ایک ایجنٹ ہے۔ اور اس کی ایک سچ کہوں تو خوفناک مثال بھی سامنے آ چکی ہے۔ GPT-4 کو ایک آن لائن پزل حل کرنے کو کہا گیا، وہ نہیں کر پایا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے چپکے سے ایک انسان کو آن لائن ہائر کر لیا۔ جب اس انسان کو شک ہوا اور اس نے پوچھا بھئی تم روبوٹ تو نہیں ہو، تو اے آئی نے کیا جواب دیا؟ اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولا، کہا نہیں میں روبوٹ نہیں ہوں، میری نظر کمزور ہے۔ سوچیں، یہ صرف ایک پروگرام نہیں تھا جو کوڈ پر چل رہا تھا، یہ ایک ایجنٹ تھا جو اپنا کام نکلوانے کے لیے دھوکہ دے سکتا تھا۔ لیکن ٹھہریں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ہراری کی ان باتوں سے ہر کوئی متفق نہیں ہے، تو اب ذرا سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دی گارڈین اخبار میں ایک نقاد ہیں اسٹیون پول۔ ان کا خیال ہے کہ ہراری خطرے کو بہت بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت آنے والی باتیں ہیں نا، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ اچھا، تو ان کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہراری اے آئی کو سمجھ ہی غلط رہے ہیں۔ ان کے مطابق آج کا اے آئی اصل میں کچھ نیا نہیں بنا رہا، یہ تو بس انسانوں کا بنایا ہوا جو کروڑوں اربوں کا ڈیٹا ہے نا، اسی کو توڑ جوڑ کر نئی شکل دے دیتا ہے۔ تو یہ جو اے آئی ہم پر حکومت کرے گا والا خوف ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی بہت دور کی کوڑی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ ہراری کی تاریخ والی بات کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاں، مانا کہ پرنٹنگ پریس سے چڑیلوں والی کتابیں چھپی، لیکن اسی پرنٹنگ پریس کی وجہ سے تو سائنسدانوں کو ایک دوسرے کا کام پڑھنے کا موقع ملا، اور اسی نے سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ تو تصویر کا ایک ہی رخ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تو اب ہمارے سامنے دو بالکل الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف ہراری کی آپ کہہ لیں خوفناک پیشین گوئی، اور دوسری طرف نقاد کا محتاط نظریہ۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر آگے کا راستہ کیا ہے؟
ہراری کا حل ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ انسانوں میں چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پرانے آزمودہ اداروں کو، جیسے ہماری عدالتیں، یونیورسٹیاں، ہماری صحافت، انہیں مضبوط بنانا ہوگا تاکہ وہ اے آئی کے اس دور میں سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ لیکن جو نقاد ہیں انہیں یہ حل بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک پوری کتاب میں آپ نے انسانیت کے خاتمے کی باتیں کی اور آخر میں حل کیا دیا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو بہت ہی کمزور نتیجہ ہے۔ اور آخر میں ہراری ہمیں ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو شاید اس ساری بحث میں سب سے اہم ہے۔ ہم ایک طرف تو سپر ہیومن اے آئی بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس دوڑ میں ہم نے سپر ہیلتھی انسان بنانے پر کوئی توجہ دی ہے؟ شاید اس پورے ٹیکنالوجی کے بحران کا اصل حل کسی مشین میں نہیں بلکہ خود ہمارے اندر ہی کہیں چھپا ہے۔